اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ ہے، اور ہم سلسلہ بحث میں یہاں پہنچے تھے کہ انسان کی جو توبہ ہے اس کا معیار کیا ہے، کس انداز سے توبہ ہونی چاہیے۔ محض استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے انسان استغفار کرے تو استغفار جو ہے وہ ایک قسم کا انسان کو توبہ کے لیے تیار کرے، کیونکہ اس میں بالآخر اللہ سے مغفرت طلب ہو رہی ہے، لیکن توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے انسان پر جو ہے وہ واقعاً وہ کیفیت طاری ہو کہ وہ واقعاً دل و جان سے اللہ سے جو ہے وہ توبہ چاہ رہا ہے۔ بالآخر یہ توبہ جو ہے اس کے اندر پشیمانی ہے، گریہ ہے، اور پروردگار کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارنا ہے، اللہ کو اس کی صفات سے یاد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو یہاں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور جو صاحب کتاب نے بھی بیان کی، وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی واقعاً توبہ کرنے کا ارادہ کرے، شیطان اسے تنگ کرتا ہے۔ شیطان جو ہے اسے وسوسہ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسے توبہ سے مایوس کرے۔ یہاں انسان جو ہے وہ توجہ رکھے۔ دیکھیں جی، ہماری جو ہے نا بیشتر زندگی جو ہے دنیا حقیقت کے ساتھ ساتھ دنیا خیال میں گزرتی ہے، خیالوں کی بھرمار ہوتی ہے، بلکہ ہمارے بہت سارے عمل جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہمارے خیالات ہوتے ہیں۔ خیالوں میں ایک جنگ ہوتی ہے ہماری، اس جنگ میں جس طرح کا نتیجہ نکلے گا وہی نتیجہ ہمارا عملی زندگی میں بھی نکلتا ہے۔ اگر دنیا خیال میں جو ہے وہ شیطان جیت جائے تو یہ بندہ جو ہے وہ شیطانی کام کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر وہاں رحمان جیت جائے تو یہ بندہ نیک آپ کو نظر آئے گا۔ خیال بہت اہم ہے۔ شیطان کے جتنے وسوسے ہیں وہ دنیا خیال میں ہیں، یعنی ہمارے جو خیالات ہیں اس کے اندر سارے وسوسے ہیں شیطان کے۔ مثلا جناب مصنف جو ہیں آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص توبہ کرنا چاہے، شیطان جو ہے اسے مکمل بھرپور کوشش کرے گا کہ اسے منع کرے۔ کیسے منع کرے گا؟ مثلا اس سے کہے گا کہ اب وقت گزر چکا ہے، تو نے جو کام کیے ہیں اب تو حقیقتاً توبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اپنے کاموں کو تو دیکھ، تیرے اندر اصلا توبہ کی شرائط ہیں، تجھے پتہ ہے توبہ حقیقی کیا ہوتی ہے، تو ایسے ایک جھوٹی توبہ کرے گا، پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دے گا۔ یعنی شیطان خیال میں اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، شیطان جو ہے وہ ہمیں عملاً مجبور نہیں کرتا، وہ وسوسہ کرتا ہے، وہ خیال میں گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید کی آیات میں دیکھیں، قیامت والے دن بھی جب لوگ اپنے برے اعمال کو شیطان کی طرف منسوب کریں گے تو وہ کہے گا نہیں، میں نے تو ان سے کوئی برا عمل نہیں کروایا، میں نے ان کو میں نے صرف اس کو وسوسہ کیا، یہ خود گیا ہے، یہ خود گیا اس عمل کی طرف، میں نے صرف وسوسہ کیا۔ تو مثلا شیطان اس سے کہے گا کہ کیا فائدہ جھوٹی توبہ کا، تم نے کام تو وہی کرنے ہیں جو پہلے تو کر رہا، لہذا اس جھوٹی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہے کہ توبہ نہ کر۔ یعنی شیطان خیال میں وسوسے میں انسان سے مخاطب ہوگا۔ یا کیا کہتا ہے انسان کو؟ اسے کہتا ہے تو نے اتنے گناہ کیے، اب جو ہے وہ تو یہ قابلیت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تیری توبہ قبول کر۔ اب 4 دن زندگی کے
مزے سے گزارو، باقی کوئی اب پیچھے تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بالخصوص وہ آدمی جو بہت زیادہ کثرت سے گناہ کرتے ہیں، شیطان انہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ جائے توبہ کی طرف. چونکہ شیطان سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اگرچہ بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن اگر توبہ کرے تو احتمال نجات رکھتا ہے. کیوں نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے احتمال نجات. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسے احتمال نجات سے مایوس کر دے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے احادیث میں یہ حدیث کتنی اہم ہے، یعنی احتمال نجات کو کتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 70 نبی بھی قتل کیے ہوں اور توبہ کرنا چاہے تو اللہ اس کی توبہ، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اب اس سے بڑھ کر احتمال نجات کیا؟ یعنی خدا کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اگر 70 نبیوں کا قاتل بھی صدق کے دل سے توبہ کرے تو خدا کیوں نہیں، خدا اس کی توبہ قبول کرے گا. خدا کیوں نہیں کرے گا؟ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتمال نجات ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس احتمال نجات کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ اسے پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ تو نے جو کام کیے ہیں اس کے بعد اب توبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اب تجھے کبھی بھی رحمت پروردگار شامل حال نہیں ہو سکتی. بہتر ہے چھوڑ دے، تو اس وادی کا شخص ہی نہیں ہے. تو نے تو کل پھر دوبارہ وہی کام کرنے شروع کر دینے ہیں. اب انسان کو شیطان خیال میں یہ باتیں کرتا ہے اور یہ حقائق ہیں. انسان کو خیال میں یہ باتیں شیطان کرتا ہے. تو اب انسان کا کیا فرض ہے؟ انسان کا یہ فرض ہے کہ خیال میں اس کا جواب دے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہماری عملی زندگی جو ہے اس سے پہلے عالم خیال میں ایک جنگ ہے. یہ جسے ہم کہتے ہیں نفس کی جنگ، اس کا میدان کہاں ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نفس امارہ سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، تو کہاں ہو رہی ہے؟ میدان اس کا خیال ہے. ان شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ خیال ہے. دنیا خیال بڑی اہم ہے. اصل دنیا خیال پر ہماری عملی زندگی قائم ہے. خیالوں کی دنیا میں ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. دیکھو جی، جس نے نیک کام کرنا ہے تو پہلے خیال میں اس نیک کام کا نقشہ بناتا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے. پھر عملی طور پر وہ وہی کوشش کرتا ہے. اور اگر برے کام کا ارادہ کرتا ہے خیال میں تو اس کا پورا نقشہ کھینچے گا، کیسے کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے. اور اس حقیقی دنیا میں اس کے نقشے کے مطابق تو شیاطین بھی وہی ہیں، رحمانی قوتیں بھی وہی ہیں. ظاہر جب انسان خیال میں یہ نقشہ بناتا ہے تو رحمانی قوتیں بھی آتی ہیں. وہ کہتی ہیں ضمیر آتا ہے، فطرت آتی ہے، ملائکہ، بالاخر پروردگار کی ندا بھی آتی ہے. اے میرے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے تیرے لیے جنت بہشت آمادہ کی ہوئی ہے، تو اسے چھوڑنا چاہتا ہے، جہنم میں جانا چاہتا ہے، نہ کر یہ کام. یہ ساری صدائیں وہاں آتی ہیں. شیطان بھی وہیں وسوسہ کرتا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں جب شیطان وسوسہ کرے تو اس کا خیال میں جواب دینا چاہیے. اسے کہنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میرا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے. اس کی رحمت جو ہے وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے. کیوں نہیں میں اگر کوشش کروں، کیوں نہیں میں نجات پا سکتا ہوں، میں توفیق نجات پا سکتا ہوں. وہ اب آگے سے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ کہاں تو توفیق نجات، تو نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایسے ایسے گناہ کیے ہیں. اصلا تو مایوس ہے اللہ کی رحمت سے. تو توفیق نجات تجھے اصلا توفیق توبہ بھی نہیں ہونی. اگر تو توبہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہونی. وہ مسلسل یہ باتیں ذہن میں کرے گا. اس صورت میں انسان جو ہے وہ اسے کہے کیوں نہیں، ٹھیک ہے میں مکمل توبہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنی کر سکتا ہوں اتنی میں کروں گا. درست ہے میرے اندر ساری شرائط توبہ کی نہیں ہے، درست ہے میرے اندر ساری اہلیت اور شائستگی توبہ کی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہو
میں اتنی تو کروں گا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اگر چاہے ناقص ہی کیوں نہ ہو توبہ کرے تو وہ اہلیت پیدا کرتا ہے اس سے بڑی شائستگی کی، یعنی اس سے بڑی توبہ کی. چھوٹی توبہ بڑی توبہ کا باعث بنتی ہے. پہلے اس وادی میں قدم تو رکھے، جب ایک قدم رکھے گا تو خود بخود دوسرا قدم بھی ہوگا، پھر تیسرا بھی ہوگا، پھر وہ اسے کامل تر خود ہی کر لے گا. لیکن شیطان جو ہے وہ اسے پہلے قدم سے روکتا ہے کہ تو نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھانا. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے انسان کو مایوس کرنے کی. وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، تجھے کیسے پتا ہے کہ اللہ کی تجھ پہ عنایت ہوگی؟ تو جو توبہ کر لے، جتنا مرضی ذکر کرنا ہے کر لے، لیکن تجھے کیسے پتا ہے کہ خدا تیری بات سنے گا؟ جیسے شاید پہلے بھی میں نے سنایا ہو یہ کہ کسی شخص کو شیطان نے کہا تو جو اتنا اللہ اللہ کرتا ہے تجھے کیسے پتا ہے کہ اللہ تیری بات سنتا ہے؟ تو پروردگار کا جواب آیا کہ یہ جو تیری زبان پہ اللہ اللہ جاری ہے یہ میں نے ہی تو جاری کیا. یہ توفیق توبہ خدا خود چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا توبہ کرے. یہ توفیق یعنی ایک انسان کے ذہن میں خیال آ جائے توبہ کا، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اسے لے کے آ رہا ہے، ورنہ اصلا خیال ہی نہ تھا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جرائم پہ جرائم، جنایت پہ جنایت کرتے چلے آ رہے ہیں، اصلا ان کے ذہنوں میں کبھی آیا ہی نہیں کہ ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، کوئی معافی بھی مانگنی ہے اللہ سے. وہ اس موضوع پر کبھی بھی نہیں سوچا تھا، خیال تک نہیں آتا، بلکہ دن بدن سیاہی قلب ان کی بڑھتی جا رہی ہے، بالکل سیاہ ہو چکے ہیں قلبی حوالے سے، دل کے حوالے سے، اور وہ ان کے جرائم میں گناہوں میں اضافے پہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اگر انہی میں سے ایک آدمی کے دل میں نور چمکے ہلکا سا اور اسے خیال آ جائے کہ بہت گناہ کر لی، اب کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، توبہ کر لوں، تو یہ جو خیال توبہ آیا یہ خدا کی طرف سے آیا، یقیناً خدا کی طرف سے آیا. تو شیطان اسے کہے گا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ اللہ کی عنایت تجھے شامل حال ہوگی؟ اور عنایت جو ہے اس کے لیے اہلیت چاہیے، اور اہلیت جو ہے وہ بزرگوں کو ملتی ہے، اولیاء کو ملتی ہے، منتخب لوگوں کو ملتی ہے. تو کہاں اور وہ کہاں؟ آخر تیرے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو احتمال نجات رکھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا تیری توبہ قبول کرے گا؟ یعنی مسلسل شیطان اس کے ذہن میں بولتا ہے کون سا عمل ہے؟ سارے تو برے عمل ہیں، بد عملی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ اسے کہیں گے کہ درست ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، لیکن میں مانگ تو سکتا ہوں نا. فقراء کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، گدھا کے پاس، لیکن مانگ سکتا ہے نا، زبان تو ہے مانگنے والی. میں مانگتا ہوں، شاید خدا مجھے کچھ دے دے. میں خدا کے در کا فقیر بن جاتا ہوں کہ پروردگارہ میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ تجھے دکھاؤں کہ جس کی وجہ سے میں کوئی اہلیت پیدا کروں تیری عنایت کی، تیری رحمت کی. میں فقیر محض ہوں اور تیری بارگاہ میں ہر چیز سے مایوس ہو کے آیا ہوں. شیطان سے بحث کر تاکہ وہ تجھ پر غلبہ نہ کرے. اب شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ کہاں فقیروں کو ملتا ہے اتنے فقیر، تجھے کیا پتا کہ تو فقیر بن کے جائے گا خدا تجھے دے گا؟ آپ اسے جواب دیں فقیر کے اندر بھی ہمت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اس وقت تک دروازے کو نہ چھوڑے جب تک میں وہ والا فقیر بنوں گا. اتنی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا. آپ نے دیکھا نہیں یہ جو مانگنے والے ہیں بعض، حتیٰ وہ آدمی جو کبھی بھی کسی کو نہیں دیتا وہ اس فقیر کو دینے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ جو اس کے دروازے کی جان نہ چھوڑے. وہ کہتا ہے اب کسی طریقے سے یہ اس کو، کیونکہ وہ پڑ گیا ہے پیچھے اس کے، نہیں چھوڑنا. تو بھی شیطان کو کہے، وہ تیرے خیال میں تجھے مایوس کرنا چاہتا ہے نا، تو کہے نہیں میں پھر وہ فقیر نہیں ہوں کہ جو تھوڑی سی دیر کے بعد چلا جاؤں گا، میں بھی اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا.
شیطان پھر تجھے کہے گا تو نے تو نافرمانیاں کی ہیں، تیرا جواب رد ہے، اللہ نے تجھے کچھ بھی نہیں دینا، تو ساری عمر نافرمانی کرتا رہا، اب تو مانگنے آ گیا۔ آپ اسے کہیں گے کہ درست ہے، پروردگار قہار ہے، پروردگار عظیم ہے، لیکن وہ ہر ایک کو رد نہیں کرتا، وہ دے بھی دیتا ہے، تو میں بھی اسی امید بخشش کی وجہ سے آیا کہ میں نے دیکھا، میں نے پڑھا ہے تاریخ میں اللہ نے بڑے بڑے نافرمانوں کو بخش، مجھے بھی خدا بخش دے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ اسے مزید پھر کہے گا تو نے جس طرح کی نافرمانیاں کی ہیں، تجھے کیا معلوم کہ اللہ تجھے مایوس نہ کرے، ہو سکتا ہے خدا تجھے بھی مایوس کرے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اسے کہیں گے اپنے ذہن میں، دیکھیں یہ لڑائی ساری شیطان کے ساتھ ذہن میں ہو رہی ہے کہ درست ہے پروردگار نے گناہگاروں کو عذاب دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا نے خود قرآن میں تو کہا نا کہ میری رحمت سے میں مایوس نہیں ہونا چاہتا، اس امید سے کہ شاید پروردگار مجھے بخش دے، میں اس کی رحمت کا امیدوار بن کے جانا چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ تجھے کہے کہ تیری حالت تو ایسی نہیں ہے کہ خدا تجھے بخشے، ایسے ٹکرے مار رہا ہے، ایسے اپنے آپ کو تو خدا کی بارگاہ میں گرایا ہوا ہے، خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو یہاں شیطان کو اس کا وقت یاد دلاؤ کہ تو نے بھی بہت بڑا گناہ کیا تھا، اللہ نے تجھے اپنی درگاہ سے نکال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے ایک چیز مانگی تھی اور خدا نے پھر بھی وہ چیز تجھے دے دی۔ تو جب تجھ جیسے جو کہ گمراہ کر رہا ہے، جس نے قسم کھائی ہوئی ہے، جب تجھ جیسے کی اللہ سن سکتا ہے تو میں تجھ سے تو برا تو نہیں ہوں نا، تو میری خدا کیوں نہیں سن سکتا؟ دیکھنا یہ ذہن میں، خیال میں یہ لڑائی چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ اور جناب مصنف جو ہیں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ الحذر الحذر، خبردار خبردار، کبھی بھی شیطان کے چکر میں نہ آئے۔ وہ بھرپور کوشش کرے گا، اسے جب پتہ چلے گا نا کہ آپ توبہ کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ بھرپور کوشش کرے گا، آپ کو آپ کے گناہ دکھائے گا، آپ کے ذہن میں مجسم کرے گا، آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں لائے گا، کہے گا کوئی حال نہیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ اس کو اس کا دکھائیں۔ چونکہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے کسی پیغمبر کے زمانے میں اس نے ارادہ کیا توبہ کرنے کا، وہ پتہ نہیں کس بنی اسرائیل کا کوئی پیغمبر تھا، تو آیا اس نے کہا اللہ کی مخلوق تو میں نے بڑی گمراہ کی ہے، لیکن میری بھی توبہ ہو سکتی ہے اگر میں چاہوں، ابلیس نے کہا۔ تو پروردگار کی وحی آئی کہ ہاں ہو سکتی ہے، اگر یہ توبہ حقیقی یہ کر لے تو میں اس کی توبہ بھی، تو پھر میں کیا کروں؟ ابلیس نے کہا، خدا نے کہا جاؤ قبر آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کا سارا مسئلہ وہاں اٹکا ہوا تھا، تکبر، اس کا اصل مسئلہ جو تھا وہ تکبر تھا۔ دیکھنا وہ اب یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ سمجھنے آنے والا ہے کہ جو ہمارے اندر برائی ہے جب تک وہ چینج نہیں ہوتی، ہاں اس وقت تک توبہ کا در نہیں کھولتا۔ تو اس نے آگے سے شیطان بھڑک اٹھا، اس نے کہا جب وہ زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب اس کی قبر کو جا کے کروں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ خود ہی، گویا اس کا مطلب کیا ہے، وہ خود ہی توبہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی اس کا خود جدی حقیقی ارادہ ہی نہیں ہے توبہ کا، ورنہ اگر یہی ملعون اگر ارادہ حقیقی رکھے تو خدا اس سے بھی بخشنے کے لیے تیار ہے، کیوں نہیں؟ دیکھیں جب تک انسان کی سانس آ رہی ہے، جب تک اس کی زندگی جاری و ساری ہے، تا لحظہ موت توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ جو ہے وہ آمادہ ہے۔ حتیٰ فرعون جس نے اللہ کے مد مقابل خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، آخری لحظے میں اس نے خدا سے ایک درخواست کی، حتیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی میت جو ہے وہ بچ گئی بعد میں، یہ اسی پکار کا جواب تھی، چونکہ وہ لحظے کو کراس کر چکا تھا،
چونکہ کہتے ہیں نا جب موت طاری ہو جائے پھر نہیں ہوتی توبہ. موت طاری ہو چکی تھی، اس وقت اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں میں رب موسیٰ پر. تو اللہ نے پھر بھی اس کا ایک اجر اسے دیا، اسے غرق نہیں ہونے دیا، اس کی میت کو غرق نہیں دیا. لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک رات فرعون نے جو ہے وہ اللہ سے گفتگو کی، جب حضرت موسیٰ کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی. ایک درخواست کی اس نے اللہ سے، تو خدا نے جو ہے اس کی وہ درخواست کو قبول کیا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالآخر درست ہے، گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، ہو گئے، لیکن جس کے بارگاہ میں کھڑا ہے اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں. تیرے گناہوں کی حد ہو سکتی ہے لیکن اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک مثال جو ہے اس کی دیتے ہیں جناب مصنف، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ سید الشہداء کا جو قاتل تھا وہ وحشی، وہ غلام جو تھا ابو سفیان کا، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس نے بھی آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور بالآخر اس نے توبہ کی اپنے گزشتہ عمل سے، تو اس کی توبہ بھی قبول ہوگی. حمزہ کے قاتل کی توبہ قبول ہوگی. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اس کے در رحمت جو ہے وہ کھلے ہیں. کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ ذرا بھی مایوس نہ ہونا چاہیے. اگر ذرہ خیر بھی باقی ہے تو اسے محفوظ رکھے، یعنی یہ جو امید رحمت ہے یہ ذرہ خیر ہے، اسے محفوظ رکھے. شیطان چونکہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، وہ انسان کو اس چھوٹی سی خیر، اس ذرہ خیر سے بھی محروم کرنے کی پوری کوشش کرے گا. لہذا اس کی گفتگو میں نہیں آنا چاہیے، اس کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. یہی جو توبہ کا خیال ہے، یہی اس ظلمات کے اندر ایک نور اٹھا ہے آپ کے اندر. اس کو بڑھائیں، اس کو بڑھائیں. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں نے کہا کہ استغفار جو ہے وہ درست ہے، توبہ نہیں ہے، لیکن آغاز ہے توبہ کا. انسان پہلے زبان سے استغفار کرے، اس کو بڑھائے اور بالآخر ایسا ایسا جو ہے کوشش کرے نماز توبہ قائم کرے. نماز توبہ قائم کرے. نماز توبہ تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ ہماری احادیث میں آیا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال میں جو ہے وہ لکھا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نماز منقول ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ماہ ذی-قعدہ تھا اور اتوار والا دن تھا، اور ذی-قعدہ کی 2 تاریخ تھی کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ گھر سے باہر آئے، اور انہوں نے کہا ایھا الناس، اے لوگو تم میں سے کون ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ. تو پیغمبر اسلام نے توبہ کرنے کا طریقہ بیان کیا، اور یہ طریقہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور یہ واقعاً یہ وہ توبہ ہے کہ جو یعنی جو طریقہ کار پیغمبر نے بیان کیا، اور اس کے بعد واقعاً انسان کو وہ نور حاصل ہوتا ہے، واقعاً وہ پاکیزہ ہوتا ہے، وہ تمام گناہوں کے جو وضعی آثار ہیں اس سے اس کو نجات مل جاتی. کیوں نہیں ہوتی؟ طریقہ پیغمبر نے کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں پہلے غسل توبہ کرو، اس کے بعد وضو کریں، اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اور 1 مرتبہ جو ہے وہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ گویا آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے. باقی رکوع اور سجود اسی طرح جس طرح عام روٹین میں ہوتا ہے. اور جب یہ 4 رکعت نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور جب 70 مرتبہ استغفار آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے یا عزیزو
या गफ्फारो इगफिर ली ज़ुनूबी व ज़ुनूबा जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात फ़इन्नहु ला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। फरमाते हैं ये दुआ पढ़ें, उसके बाद पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में से जो बंदा ये अमल अंजाम देगा, उस वक़्त आसमां से एक मुनादी निदा करेगा कि ए बंदा खुदा, तेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। अब तू गोया एक नई जिंदगी पा चुका है, नए सिरे से अपने आमाल अंजाम दे, तेरे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने बख्श दिए हैं। और फिर कहते हैं अर्श के नीचे एक और फरिश्ता जो है वो निदा देगा, ए अब्द खुदा तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तेरे घर वालों को मुबारक हो, तेरी आने वाली औलाद को मुबारक हो। और उसके बाद एक और जो है फरिश्ता वो निदा देगा कि तुझसे जो है वो सारे अब राजी हैं हत्ता रोज़े क़यामत। इसी तरह एक और आवाज आएगी कि ए बंदे खुदा, अब तू ईमान की हालत में जाएगा दुनिया से, और तुझसे कभी भी दीन खारिज नहीं होगा, और तेरी कब्र वसी होगी और मुनव्वर होगी। और उसके बाद एक आवाज आएगी कि ए बंदा, तुझसे तेरे माँ बाप भी राजी हो चुके हैं, अगरचे जाते वक्त वो तुझ पे गजबनाक थे, लेकिन अब वो तुझसे राजी हैं। अल्लाह ने तेरी इस तौबा के सदके उनको भी बख्श दिया है, और तेरी आने वाली ज़ुर्रियत को भी बख्श दिया है, और तू दुनिया और आखिरत में वसी रिज़्क पाएगा। और उसके बाद कहते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ आएगी कि ए अब्द खुदा, जब तेरा वक्त मौत आएगा तो मलकुल मौत के साथ मैं भी आऊँगा, मैं जिब्राईल भी आऊँगा, और तुझ पे जो है वो मलकुल मौत जो है वो मेहरबान होगा, तुझे कभी भी सदमा नहीं पहुंचेगा, और तेरी रूह जो है वो आसानी से तेरे बदन से खारिज होगी। अब असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो फिर ज़ीक़दा के आमाल में से है, और अगर हम ज़ीक़दा से हटकर किसी और महीने में अगर ये नमाज पढ़ें तो उस वक़्त क्या हुक्म है? फरमाया कि वही हुक्म है जो हमने अभी बयान किया, आप किसी भी महीने में इस नमाज को जो है वो पढ़ सकते हैं। देखें ना, ये नमाज तौबा जो है लिखी हुई है। मुझे याद है हम ज़माना तलबगी में जब नए नए तालिब इल्म हुए थे, हौज़े में आए, उस वक़्त एक दर्स अखलाक में किसी उस्ताद से हमने ये सुना, उसी वक़्त फिर हमने जो है वो ज़माना तलबगी में इस नमाज को पढ़ा। इंसान कोशिश करे कि जितना जल्द हो ये नमाज पढ़े, और इसके बाद वाकई खुद आप हम सब महसूस करेंगे कि अब जो है वो ज़िंदगी जो है वो नूरानी हो गई है। और उसके बाद कोशिश करें कि अपने आप को फिर पाकीज़गी पर जो है वो कायम और दायम रखें। एक चीज़ जो यहाँ आई और मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि जनाब मुसन्नफ़ फरमाते हैं कि अगर ज़र्रा खैर भी आपके पास है तो उससे कोशिश करें, उस ज़र्रा खैर को हासिल करें, अगर उम्मीद है उसे हासिल करने की करें। इसके लिए एक नुक्ता जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि बस औक़ात इंसान अमल नहीं कर सकता कोई अमल खैर, लेकिन इरादा कर सकता है, नीयत कर सकता है। तो नीयत अमल खैर की करना खुद उसका भी अपना सवाब है या नहीं है? तो उसको तो कम से कम हासिल करे, उसको हाथ से जाने ना दे। हत्ता कि आप देखें ये दुआए मकारिम अखलाक जो है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं में से, उसमें मौला ने एक दुआ मांगी परवरदिगार से कि वफ़िरनी बिलुत्फ़े का नियत, ऐ परवरदिगार अपने लुत्फ से मेरी नीयत को ज्यादा कर। यानी मासूम जो है वो इशारा कर रहे हैं कि इंसान को कसरत से अमूर खैर की नीयत करनी चाहिए। हत्ता मैंने इस हवाले से एक हदीस देखी है, मुझे उसका अरबी मतन याद नहीं है लेकिन तर्जमा ज़हन में है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को एक दफ़ा नसीहत की थी कि अबू ज़र हर अमले खैर की नीयत कर,
ہر عمل کی نیت کر، حتیٰ وہ عمل کھانا اور سونا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی نیت کر۔ مثلا سوتے وقت انسان کہے پروردگارہ چونکہ تو نے حکم دیا ہے استراحت کا، اور اس استراحت سے سونے سے میرے بدن کو قوت حاصل ہوگی تاکہ میں تیری عبادات میں اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں، اس کے لیے میں قوت پیدا کروں گا، یہ نیت کر کے سوئے تو یہ سونا عبادت ہے۔ کھانا کھاتے وقت یہ نیت کرے پروردگارہ میں یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ قوت عبادت پیدا کروں، تاکہ میں مثلا وہ لوگ جو کام کرتے ہیں یرحمک اللہ، میں رزق الہی کو تلاش کروں، وہ جو طالب علم پڑھتے ہیں تاکہ میں علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی طاقت پیدا کروں، اس لیے کھا رہا ہوں، اس لیے پی رہا ہوں۔ تو یہ خود کھانا پینا اپنی نیت کے ساتھ یہ عبادت بن جائے گا، یعنی یہ نیت ساتھ ساتھ کرے آدمی۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ایران میں ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، تو وہ درزی تھے، رجب علی خیاط، آپ نے ان کے واقعہ سنے ہوں گے، درزی کا کام کرتے تھے۔ تو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی کتاب، ان کی زندگی نامہ، تو اس میں وہ اپنے شاگردوں کو اکثر یہ نصیحت کرتے تھے کہ یہ جو سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہو یہ ویسے بھی آپ نے ڈالنا ہی ہے ہر صورت میں، لیکن اس نیت سے ڈالو کہ پروردگار میں مومنین مسلمانوں کے لباس سیوں گا، وہ اس سے عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے، بھائی یہ نیت کر لو۔ تو یہ دھاگا ڈالنا ہی عبادت ہے۔ مشین چلاتے وقت یہ نیت کر لو کہ تیرے بندوں کے، تیرے عبادت گزاروں کے پروردگارہ میں لباس سی رہا ہوں، بس یہ نیت کر لو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ غریزے کے تحت کام نہ کرو۔ حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، لیکن وہ نیت نہیں کر سکتا، ہم نیت کر سکتے ہیں۔ ہم ہر عمل کی ایک نیت کر سکتے ہیں اور نیت خیر کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے انسان درجے پاتا ہے، تکامل پاتا ہے، اس کا مقام بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیت بڑی اہم ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اسی نیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، چونکہ طلاب کرام تشریف فرما ہے، اور یہ واقعہ بھی ایک طالب علم کا ہے۔ آپ نے بہت بڑی ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا، صاحب کفایہ مرحوم اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، نجف کے بزرگان میں سے۔ یہ واقعہ تقریباً اب 100 سال پرانا ہے۔ ان کے درس میں جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں 400 کے قریب مجتہدین شرکت کیا کرتے تھے۔ بہت عظیم شخصیت تھی یہ۔ بڑی بڑی شخصیات، آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر ہے حرم حضرت معصومہ میں، یہ ان کے شاگرد، آیت اللہ نائینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، امام خمینی کے اساتید ان کے شاگرد تھے۔ بڑے بڑے بزرگان انہی سے ہے، صاحب کفایہ سے۔ ان کے درس میں ایک بہت ہی فاضل ایک فقیہ شرکت کیا کرتے تھے، طالب علم بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ ان کا نام جو ہے تاریخ میں ذکر ہوا ہے مرزا عبداللہ گل پیغانی، جو 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ان کے درس خارج میں شرکت کرتے تھے، اور یہ بہت فاضل تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے استاد تھے، صاحب تصانیف تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے استاد کے درس میں آتے تھے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، اور جب یہ کوئی اعتراض کرتے تھے تو استاد باقیوں کو کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، ایک بہت بڑے محقق فاضل میرے شاگرد جو ہیں وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، یعنی احترام کرتے تھے استاد ان کا۔ یہ فوت ہو گئے، 45 سال ان کی عمر تھی، فوت ہو گئے۔ اور اس زمانے میں نجف کے اندر کچھ اولیاء نے، کچھ جو صاحب معرفت جو ہستیاں ہوتی ہیں، انہوں نے خواب میں اس کو دیکھا فوت ہونے کے بعد، اور پوچھا کہ مرزا عبداللہ کیا بنا، ہمیں بتا واقعات تمہارے ساتھ کیا ہوئے۔ یہ ایک اس جہاں کے حوالے سے ہمیشہ ایک تجسس تو ہوتا ہے انسان کے ذہن میں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے دفن کیا گیا تو منکر نکیر آ گئے، اور میں یہاں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا فرمان بیان کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دفن ہوتا ہے ابھی اس کے ورثہ وہیں قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، فوری آتے ہیں، وہاں دیر نہیں لگی ہوتی، ابھی ان کے پاؤں کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور نیچے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں۔ منکر نکیر آ گئے، انہوں نے کہا مرزا عبداللہ کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے کتابیں لکھی،
میں نے اتنے شاگرد پڑھائے. انہوں نے کہا یہ تو اوپر کتابوں کے اوپر تو تمہارا نام لکھا ہوا تھا, تم نے شہرت کے لیے لکھی, اور تمہاری شہرت بھی ہوئی, جو تمہارا ہدف تھا وہ تمہیں اللہ نے عطا کر دیا, یہاں کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھتا رہا ہوں, علم پڑھا, میں نے عبادتیں کی. انہوں نے کہا یہ تو باقی بھی کر رہے ہیں, لیکن تم عالم دین ہو, تم تو بہت بڑے عالم دین ہو, حوزے کے بڑے بڑے استاد تھے, تم کوئی خاص چیز کیا لے کے آئے؟ یہ تو عام لوگ بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا میں زیارتوں پہ گیا, میں نے عزاداری کی, میں نے مناجات کی. تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا یہ کام تو عام لوگ آپ علماء سے بہتر کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں بلکہ, تو تم کیا لے کے آئے ہو؟ اب مایوس ہو گئے, خاموش ہو گئے, کہنے لگے مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے پاس. پھر ان منکر نکیر نے کہا ہاں آپ کے پاس ایک ایسا گوہر ہے جو آپ بتا نہیں سکے, لیکن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پوری برزخ کی تضمین ہو چکی ہے, تا روز قیامت آپ کی برزخ روشن ہے. ایک گوہر آپ کے پاس ہے. مرزا عبداللہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی گوہر نظر نہیں آ رہا, چونکہ انسان بس اوقات جو چیزیں اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے ان کوئی قیمت, لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ ہو سکتا ہے قیمتی ہو. کون سا گوہر؟ اس نے کہا ایک دفعہ جب آپ زندہ تھے تو آپ کے گھر مہمان آئے, آپ کے اپنے عزیز نجف میں زیارتوں کے لیے آئے, تو آپ کے گھر میں کھانے کے لیے آ گئے یا رہنے کے لیے ایک رات کے لیے آ گئے, مہمان آ گئے. تو آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ معمولاً طالب علم جو ہیں وہ آپ کو پتہ تو ہے ان کی کیا, اور بالخصوص اس زمانے میں 100 سال پہلے بہت زیادہ غربت تھی. تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ جو ہے وہ گھر سے نکلے کہ کہیں سے کچھ چیز لاؤں تاکہ مہمانوں کے لیے. تو گھر سے نکلے تو رات کی تاریکی تھی, ظاہر ہے اس طرح لائٹوں کا انتظام تو نہیں تھا, 100 سال پہلے تو بجلی بھی نہیں تھی. تو باہر نکلے تو آپ کو ٹھوکر لگی اور زمین پہ گرے. تو ایک دم آپ نے کہا کہ دیکھو عظیم جو مرجع ہے اخوند خراسانی, میں اس کا شاگرد ہوں, مرزا عبداللہ, جس کا اتنا احترام ہے, اور میری یہ حالت ہے کہ آج میرے گھر میں چند مہمان آ گئے اور میں ان کی پذیرائی اور ان کے اطعام کے لیے مشکلات کا شکار ہوں, یا اللہ میری یہ حالت ہونی چاہیے. تو نے ایک شکوہ اللہ سے کیا, اور اس کے بعد فوراً سرزنش کی خود ہی کہ نہیں, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ امیر کائنات مولا علی کے زوار ہیں اور مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے, اور یہ تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زائرین کی خدمت کا موقع دیا, میں تیرا شکر گزار ہوں, اور مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مجھے خوش ہونا چاہیے, اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کا خدمت گزار بنوں. تو نے یہ جو اس وقت شکر کیا اور یہ نیت کی کہ میں ان کی خدمت کروں گا, پروردگار کو تیرا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ تجھے نہیں پتا یہی کافی ہے تیری پوری برزخ کا خرچ اٹھانے کے لیے. اللہ اکبر. تو حیران ہو گئے. اب دیکھنا یہ ایک نیت تھی. انسان بسا اوقات جو ہے وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. نہیں, آپ اپنے خیال میں ارادہ خیر ضرور کیا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری سب سے بڑی جنگ خیالات میں ہوتی ہے. خیالات معیار ہے ہماری حقیقی زندگی کا, جو وہاں جیت گیا وہ زندگی میں ویسا ہی ہے. تو اس لیے تو پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر نیت کیا کر, ہر چیز کی نیت کیا کر, اور نیت خیر کیا کر. تو مرزا عبداللہ جو ہیں ان کا یہی ارادہ خیر جو اس وقت انہوں نے زائرین کے لیے کیا کہ میں اپنی بھرپور کوشش سے ان کی, اب ظاہر وہ خدمت کیسی ہوئی نہ ہوئی وہ علیحدہ موضوع ہے, لیکن یہ جو ہمت دکھائی انہوں نے اپنے ذہن میں, جو خیال پیدا کیا کہ یہ ظاہر ہے مولا کے اور مجھے شکر ادا کرنا چاہیے اور میں بھرپور ان کی خدمت کروں گا, یہی نیت اور یہی ارادہ جو ہے یہ کہ گوہر کی شکل میں پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا.
تو ہماری نیت بھی عمل کی شکل میں پہنچتی ہے، اور جتنی بلند اعلیٰ اور کامل نیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی بافضل وہ نور کا شکل اختیار کرتی ہے، اور اللہ اس کے مطابق پھر اجر دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ ہم مسلمانوں پر، پیغمبر اسلام کی امت پر جو بہت بڑا لطف کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے ارادوں اور نیتوں کا بھی اجر معین کیا ہے، لہذا اپنے آپ کو اچھے ارادوں اور اچھی نیتوں سے محروم نہ کریں، اور بالخصوص جو ہے وہ ہمیشہ توبہ کی نیت اور ارادہ جو ہے رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس ارادے کو عملی شکل بھی دیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کتاب شریف کے جو دروس ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں ارادہ خیر، نیت خیر، عمل خیر انجام دینے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مولا امام زمان کے خادموں میں سے قرار دے، ان ہستیوں میں سے قرار دے کہ جن کی زندگی اور موت جو ہے وہ بخیر ہو، عاقبت بخیر ہوں انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہوں، اور اس وقت بھی امام برحق جو ہیں ان کی بارگاہ سے مستفید ہونے والوں میں سے ہوں۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بات پڑھنے پر محمد